رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لي وزیرا من اہلی۔ اب میں آپ کو جو قرآن سے دکھانے لگا ہوں انتہائی خوبصورت چیز، زبان کے استعمال کے ذریعے میں آپ کو دکھانے لگا ہوں کیسے قرآن سے ثابت ہوتا ہے کہ اسلام از ناٹ اے بلائنڈ فیتھ، یعنی کہ اسلام آپ نے اندھوں کی طرح قبول نہیں کرنا، صرف اس لیے نہیں قبول کرنا کہ آپ ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، آپ نے اس کو دلائل کی بنا پر قبول کرنا ہے۔ میں صرف اس کی زبان سے آپ کو دکھاؤں گا وہ کیسے۔ دو الفاظ ہیں، انزلہ انزلہ۔ انزلہ کا مطلب ایکٹیو کا مطلب فعل معروف جس میں پتہ ہو کس نے کام کیا، اللہ نے نیچے بھیجا، انزلہ۔ انزلہ نیچے بھیجا گیا، کس نے بھیجا یہ پتہ نہیں، مجہول ہے، پیسو ہے۔ صرف ان کے استعمال سے میں آپ کو صرف ان کے ایک خاص استعمال بتاؤں گا، ان کے اور بھی استعمالات ہوں گے قرآن میں آپ کو صرف ایک خاص استعمال دکھاؤں گا۔ جب اللہ یہاں پہ کہہ رہا ہے انزلہ، اللہ نے بھیجا، پتہ ہے کس نے بھیجا، ایکٹیو میں، معروف میں، تو اللہ تعالیٰ دکھا رہا ہے اپنی طاقت، اپنی قوت، یہ بات کہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی ہے، اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں آپ کسی اور کو لے کے کیسے آ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ جس طرح کہتا ہے، اور اوپر سے اللہ نے، یعنی اس نے پانی برسایا، یعنی کہ اللہ نے، انزلہ، پانی برسانا، اللہ کی طاقت سے پانی بارش۔ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 90 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کیسا برا ذریعہ ہے جس سے یہ اپنے، میں ترجمے پڑھ رہا ہوں، کیسا برا ذریعہ ہے جس سے یہ اپنے نفس کی تسلی حاصل کرتے ہیں کہ جو ہدایت اللہ نے نازل کی اس کو قبول کرنے سے صرف اس ضد کی بنا پر انکار کر رہے ہیں۔ ان کو پتہ ہے نہیں کہ اللہ نے نازل کیا، کہ اللہ نے اپنے فضل، وحی اور رسالت سے اپنے جس بندے کو چاہا نواز دیا، یعنی اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف، یعنی تم اپنی ضد دکھا رہے ہو، اللہ تعالیٰ بھیجنے والا ہے۔ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 174 اللہ تعالیٰ کہتا ہے حق یہ ہے کہ جو لوگ ان احکام کو چھپاتے ہیں جو اللہ نے اپنی کتاب میں نازل کیا، معروف میں، انزلہ، اللہ نے نازل کیا، تم ان کو کیسے چھپا سکتے ہو۔ اسی طریقے سے سورہ نمبر 5 آیت نمبر 45 سے لے کے 47 تک، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو لوگ اللہ کے نازل کردہ نازل کس نے کیا، اللہ نے، جو اللہ نے نازل کر دیا قانون اس کے مطابق فیصلہ کریں وہی ظالم ہے۔ جو اللہ نے نازل کیا، وَمَن لَّمْ يَحْكُم، جو اللہ نے نازل کیا قانون اس کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی فاسق ہے، کیونکہ اللہ نے نازل کیا قانون، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ جو زمین و آسمان کا مالک ہے اس کے خلاف کوئی فیصلہ کرو۔ اسی طریقے سے آیت سورہ نمبر 5 کی آیت نمبر 104 جب ان سے کہا جاتا ہے، پھر سے معروف میں، انزل اللہ، کس نے نازل کیا ہمیں معلوم ہے، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس قانون کی طرف جو اللہ نے نازل کیا اور آؤ پیغمبر کی طرف، تو جواب دیتے ہیں کہ ہمارے لیے تو بس وہی طریقہ کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو، اللہ کے مقابلے میں اپنے باپ دادا کو لے کے آتے ہو تم۔ اسی طریقے سے سورہ نمبر 14 کی آیت نمبر 32 میں وہی اللہ ہے جس نے زمین و آسمان پیدا کیا اور آسمان سے پانی برسایا، پتہ ہے کس نے برسایا، اللہ نے اپنی طاقت سے۔ اور میں آپ کو بات بتاؤں، میرے نزدیک قرآن میں، پورے قرآن میں جب اللہ کہتا ہے نا پانی برسایا، کبھی بھی مجہول میں نہیں ہوگا کہ برسایا گیا، ہمیشہ اللہ اپنی طاقت دکھائے گا کہ اللہ نے برسایا، اللہ نے اپنی طاقت سے۔ اور آخری جو اس کی مثال ہے سورہ نمبر 6 کی آیت نمبر 91، ان لوگوں نے اللہ کا بہت غلط اندازہ لگایا جب کہا کہ اللہ نے کسی بشر پر کچھ نازل نہیں کیا۔ سبحان اللہ، کیسے وہ اللہ کے بارے میں مطلب ایسا کہہ سکتے ہیں۔ بہرحال یہ تو مثالیں تھیں معروف کی۔ اب میں جو آپ کو ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن اور اسلام پر آپ نے اندھوں کی طرح ایمان نہیں لانا، اس لیے نہیں ایمان لانا کہ آپ مسلم گھرانے میں پیدا ہوئے، وہ مجہول سے پتہ چلے گی۔ جب اللہ نے کہا انزلہ، نازل کیا گیا، تو جو میں آپ کو ایک اینگل اس کا دکھانے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ جب اللہ ایمان لانے کی بات کرتا ہے کہ ایمان لاؤ یا ایمان لائے، اللہ مجہول استعمال کر رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ کہنا چاہتا ہے کہ جس چیز کو نازل کیا گیا اس پر ایمان لائے۔ اگر اللہ کہتے کہ جو اللہ نے نازل کیا، تو یہ تو پہلے سے اللہ بتا رہا ہے کہ اللہ کی طرف سے، یہ تو تم اس پہ ایمان لو۔ اب نہیں پتہ ایک چیز نازل کی گئی ہے کس نے کی، پتہ نہیں، اللہ تعالیٰ کہ جو چیز نازل کی گئی اس پر ایمان لائے، یعنی کہ گویا انہوں نے اس کو دیکھا، پرکھا، انویسٹیگیٹ کیا، جانچا، پھر دیکھا کہ یہ واقعی میں اللہ کی طرف سے، پھر فیصلہ کیا کہ اللہ کی طرف سے۔ بس ایک چیز نازل کی گئی کہ اس کو شروع میں کہہ دینا اللہ کی طرف سے، نہ اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ تم انویسٹیگیٹ کرو۔ مثال کے طور پر سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 4، انزلہ یہاں پہ پیسو ہے، مجہول ہے، پتہ نہیں کس نے نازل کیا۔ جو کتاب تم پر نازل کی گئی، کس نے کی گئی یہ نہیں پتہ، اور جو کتابیں تم سے پہلے نازل کی گئی تھی ان سب پر ایمان لاتے ہیں، یعنی کہ عقل کو سوچ سمجھ کے پرکھ کے ایمان لاتے ہیں، یہ نہیں کہ نازل اللہ نے نازل کی، نہیں، یہ نہیں کہا اللہ نے نازل کی۔ اس طریقے سے سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 136، مسلمانوں کہو کہ ہم ایمان لائے اس راست
ہدایت پر جو ہماری طرف نازل ہوئی. اللہ نے نہیں نازل کی, جو نازل ہوئی, یعنی کہ گویا ہم نے سوچ سمجھ کر اس پر ایمان لائے, پھر مانا کہ اللہ نے نازل کی ہے. اسی طریقے سے سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر, بڑی مشہور آیت نمبر 285, آمن الرسول بما انزل الیہ, کسی نے نازل کیا پتہ نہیں, رسول اس ہدایت پر ایمان لایا جو اس کے رب کی طرف سے اس پر نازل ہوئی, اور جو لوگ اس رسول کو ماننے والے ہیں انہوں نے بھی ہدایت قبول کی, جو نازل ہوئی یعنی کہ بڑی سوچ سمجھ کے ایمان لائے. اسی طریقے سے سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 162, مگر ان لوگ, یہ اس میں بھی انزلہ استعمال ہوا ہے, انزلہ, مگر ان میں سے جو لوگ پختہ علم رکھتے ہیں اور ایماندار ہیں وہ سب اس تعلیم پر ایمان لاتے ہیں جو تمہاری طرف نازل کی گئی, یعنی کہ اللہ نے نازل کی گئی, یعنی انہیں سوچ سمجھ کر اس کے دلائل شواہد دے کر اس پر ایمان لائے, اندھا ایمان نہیں لائے. اسی طریقے سے سورہ نمبر 5 کی آیت نمبر 83, بڑا خوبصورت آیت, جب وہ اس کلام کو سنتے ہیں جو رسول پر اترا ہے تو تم دیکھتے ہو کہ حق جو رسول پر اترا ہے, یعنی کہ جو ہم نے اتارا نہیں, اللہ کہہ رہا ہے جو اترا ہے, تو تم دیکھتے ہو کہ حق شناسی کے اثر سے, حق کو پہچاننے کی وجہ سے ان کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں. حق کو پہچان لیتے ہیں وہ سن کے, یعنی کہ حق پہچان کے وہ ایمان لائیں, بغیر ایمان نہیں جو اتارا گیا. اور آخرکار آیت نمبر 19 سورہ نمبر 13 کی, بھلا یہ کس طرح ممکن ہے کہ وہ شخص جو تمہارے رب کی طرف سے اس کتاب کو جو اس نے تم پر نازل کی, یعنی کہ جو اللہ نے نازل کی, جو تم پر نازل کی ہے, حق جانتا ہے, اور وہ شخص جو اس کو حقیقت کی طرف سے اندھا ہے, دونوں یکساں ہو جائیں. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ کہ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی چیز پر ایمان لانے کو کہتا ہے, یا یہ تعریف کرتا ہے کہ لوگ ایمان لائیں, تو کہتا ہے اس چیز پر ایمان لائے جو ان کی طرف نازل کی گئی. اگر اللہ یہ کہتا ہے کہ ہم نے نازل کی, تو پھر آلریڈی پہلے سے اللہ تعالیٰ یہ منوا ہے کہ نہیں اللہ ہی نے نازل کی اس چیز پر, نہیں, ایک چیز نازل کی گئی اس کو پرکھو, جانچو, عقل سے ایمان لو. اس لیے نہ ایمان لو کہ تم وراثت پہ تم پیدا ہوئے مسلمان. سبحان اللہ, اتنی خوبصورت بات. اللہ تعالیٰ ہمیں واقعی میں یقین دے اور اصل ایمان دے جو دلائل کو دیکھ کے دل میں راسخ اور پکا ہو جاتا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.